بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد مشتاق سلفی۔ پچھلے پروگرام میں جو میں نے ایمان کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ عمل سے پہلے ایمان یہ شرط اول ہے اور انتہائی اہم شرط ہے، آج اسی کے دوسرے حصے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے جہاں پہلی شرط ایمان ہے، اس کے ساتھ دوسری شرط اخلاص ہے۔ آپ کوئی سا بھی عمل کرتے ہیں تو اس عمل سے پہلے اخلاص کا ہونا انتہائی اہم اور شرط ہے۔ بغیر اخلاص کے اللہ رب العالمین کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ اخلاص اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو فرمایا کہ ہم نے حکم ہی یہی صرف دیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت کریں تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ تو عمل کی قبولیت کی انتہائی اہم شرط ہے اخلاص۔ خلوص کا ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اپنے عمل کے اندر آپ خلوص پیدا کریں۔ بغیر خلوص کے، بغیر اخلاص کے اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کی نیکی کو قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تینوں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ایسے بدبخت ترین انسان ہیں کہ جو عمل بھی کریں گے لیکن اس کے باوجود ان کا عمل قبول نہیں ہوگا اور جہنم میں اللہ رب العالمین کو ڈالے گا اور جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، تو ایسے کون سے لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ایک حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، خطیب، امام، پیشوا، رہنما، راہبر، ایسا انسان کہ جو لوگوں کو تو پڑھاتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں درس و تدریس کرتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے، لیکن اس کا عمل اخلاص سے خالی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا اس کا عمل ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے سب سے اچھا بندہ وہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم لیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی اس کی فضیلت ہونے کے باوجود اگر اس کا عمل اخلاص سے خالی ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو پکڑو اور اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ پھر دوسرا بندے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ دوسرا بندہ مجاہد ہے، شہید، جس نے غزوہ لڑا، جس نے جہاد کیا، جس نے لڑائی کی، کفار کے ساتھ مقابلہ کیا، حتیٰ کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کو بھی بلائے گا اور اس سے بھی پوچھے گا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تیری خاطر لڑا تھا، لیکن اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو اپنی ذات کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے تو لڑا تھا، تیرے عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا، اے میرے فرشتوں اس کو بھی پکڑو، اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ تیسرے شخص کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی ہے، جو اپنے مال کو صرف کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے بھی سوال کرے گا کہ تو نے کیا کیا، تو وہ یہ کہے گا اللہ تو مجھے مال دیتا تھا، میں آگے لوگوں میں بانٹتا تھا، تقسیم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اپنے نام کے لیے اس مال کو صرف کیا ہے، اپنے مال کو خرچ کیا ہے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، چودھری کہیں اور دیگر بہت سارے القابات وہ تیرے لیے چوز کریں، تو اس لیے تو نے یہ عمل کیا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، اے میرے فرشتوں اس کو بھی پکڑو، اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر اخلاص کے اللہ رب العالمین کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اپنے عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور دکھاوے کی پڑھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ دکھلاوے کا رکھتا ہے تو وہ بھی شرک کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے، دکھلاوے کا کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جو اخلاص سے خالی ہے اسے شرک سے تعبیر کر دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے ہی نہیں، لوگوں کی رضا کے لیے، اور قیامت کے دن بھی اس معاملے میں انسان کو رسوائی ہوگی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین اس انسان کو کہے گا کہ جس کے لیے تو عمل کرتا تھا آج چلا جا اور اس سے جا کر اپنے اجر کو وصول کر لے، تو میرے بھائیوں کوئی بھی وہاں پر اجر دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری،
کوئی ایک بندہ کسی ایک کا بوجھ اٹھانے کے لیے وہاں تیار نہیں ہوگا، وہاں پر تو ماں باپ بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، بہن بھائی بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنے عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کریں، جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں دین کے معاملے میں آپ اس میں اخلاص کو پیدا کریں، خلوص کے ساتھ کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، تو اچھی نیت اچھی مراد اس کی جو ہے وہ قیامت کے روز ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔